آج ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی آیات 45 اور 46 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم جھنجھوڑتا ہوا ضمیر اس کے بارے میں سنیں گے۔ تب علماء شرع میں سے کسی نے مخاطب ہو کر اس سے کہا کہ آئے استاد، ان باتوں کے کہنے سے تو ہمیں بھی بے عزت کرتا ہے۔ لیکن اس نے کہا، آئے علماء شرع، تم پر بھی افسوس کہ تم ایسے بوجھ جو اٹھائے نہیں جاتے آدمیوں پر لادتے ہو، اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے۔ شریعت کا یہ عالم خداوند یسوع مسیح کو فریسیوں کو سختی سے ڈانٹتے ہوئے سن رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے سنا، اس کا اپنا ضمیر جھنجھوڑا گیا، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کو چیلنج کیا۔ خداوند یسوع مسیح اس موقع پر کیا کرتے ہیں؟ وہ شریعت کے عالم کی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جلدی اور سختی سے سرزنش کرتے ہیں کہ عالم شریعت کو لوگوں پر بھاری بوجھ ڈالنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح محبت کی اس سرزنش میں پیچھے نہیں ہٹے۔ خداوند یسوع مسیح کی سرزنش کا نتیجہ اس صورت میں نکل رہا تھا کہ اس شریعت کے عالم کا ضمیر جھنجھوڑا گیا۔ عالم شرع کا یہ تجربہ ہمیں دو اہم اسباق سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس سے اپنے ضمیر پر دھیان دینے کی اہمیت سیکھتے ہیں جب اسے جھنجھوڑا جاتا ہے۔ دوسرا، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے تو دفاع کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو ہمارے اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑتی ہے؟ پچھلے مہینے کے بارے میں سوچیں اور کسی بھی ایسی چیز پر غور کریں جس کے بارے میں ہم دفاعی بن گئے ہیں۔ کیا کسی نے ہمیں کچھ کہا جس کی وجہ سے اس نے ہمیں پریشان کیا؟ اگر ایسا ہے تو اس طرف توجہ دیں۔ بعض اوقات ہم اپنے گناہ کے علاوہ کسی اور وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اور پھر اس پریشانی کی صورت میں ہم کسی ایسے گناہ کا سامنا کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم جدوجہد کرتے ہیں، اور ہم اسے تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ کیسا ہوتا اگر شریعت کا یہ عالم خداوند یسوع مسیح کی بات مان لیتا اور ناراض ہونے کی بجائے خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کا شکر گزار بن جاتا؟ کیسا ہوتا اگر وہ عاجزی سے اپنی زندگی کو دیکھتا اور یہ سمجھتا کہ وہ بھی انہی چیزوں کا قصوروار ہے جن کے لیے خداوند یسوع مسیح فریسیوں کی مذمت کر رہے تھے۔ اگر وہ ایسا کر لیتا تو اپنے آپ کو اس حالت میں لے آتا جہاں وہ اپنے اعمال کا مخلصانہ جائزہ لے کر تبدیلی کا عمل شروع کر سکتا، لیکن ایسا کرنا مشکل ہے۔ آج کسی بھی ایسی چیز پر غور کرے جس نے حال ہی میں ہمیں ناراض کیا ہے۔ ایماندار بنے اور تسلیم کرے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب خدا
हम किसी दूसरे की मोहब्बत बड़ी डांट के जरिए हमारे गुनाह के साथ पेश करता है, तो हमें किसी भी गुरूर पर काबू पाने के लिए खुद ही से काम करना चाहिए। और जब हम दफाई महसूस करते हैं तो हमें फौरी तौर पर उसे एक इशारे के तौर पर देखना चाहिए कि हमारी जिंदगियों में कुछ ऐसा है जिसे हमें तब्दील करने की जरूरत है। एक झुझोरता हुआ ज़मीर खुदा की तरफ से एक तोहफा है। जब ऐसा होता है तो खुशी मनाएं, नाराज होने की बजाय, और हम एक बेहतरीन दरियाफ्त करेंगे जिसके जरिए हम उस गुनाह से पाक होकर जिंदगी की पाकीज़गी में बढ़ सकते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह हमारे सामने पेश कर रहे हैं। हम दुआ मांगें। हमारे चैलेंज करने वाले खुदावंद, आप मुसलसल मुख्तलिफ तरीकों से हमसे बात कर रहे हैं। कभी तो आपका मिजाज नर्म होता है और कभी प्यार से हमारी मलामत की जाती है। बराए करम हमारे गुनाहों को देखने में हमारी मदद करें। हम दुआ मांगते हैं कि जब हम ऐसा करें तो हम अपने गलत कामों को मंतकी बनाकर उनका दिफा ना करें। हम उन सब चीजों में खुश होना सीखें जो आप हमसे कहते हैं, खासतौर पर जब आप मोहब्बत के जरिए हमारी सरजनिश करते हैं। यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।